محمد علی صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. محمد علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے کولڈ وار ایرا کو ریفر کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب، اور کولڈ وار ایرا میں جس طریقے سے سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی کہ اکنامکلی وہ بلیڈ کیا اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اکانومی جو تھی وہ اتنی ایز سچ بوسٹ نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کو سفر کرنا پڑا اور ڈس انٹیگریشن کی طرف چلا گیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس وقت آپ سے محمد علی صاحب کہ جو اس وقت مشروم ہو رہی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز افغانستان کے سرزمین پہ، ون ان کے جو وہاں پہ کیمپنگ ہوئی ہے، ٹو ان کو ہم اگر ٹارگٹ کریں اور کتنی جلدی کریں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. یہ نیکسس جو ہے افغانستان کا اور انڈیا کا وہ میں ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، لیکن اس کو جو وہاں پہ مشرومنگ گروتھ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی، ان کی کیمپنگ جو کیمپس کی، اس کو ہم کتنی جلدی ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ گو اینڈ ہٹ دیم. کہ ایک تو تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور پروگرام. میں سمجھتا ہوں کہ جو کائنیٹک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے آر وائٹل. بٹ آئی تھنک فار سسٹینیبل گینس ان سی ٹی ڈومین، ابھی جس امبیسڈر صاحب نے کہا انہیں کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ہمیں ایک کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. یہ ان کو واضح کریں کہ ہم افغانستان سے جنگ نہیں چاہتے، افغان عوام سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن جو دہشت گرد ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی پلاننگ، فیسیلیٹیشن، سپورٹ، ٹریننگ، لاجسٹک میں انوالو ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کی بھی کمپلشن ہے، اور انٹرنیشنل لا کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے تحت بھی ہمارا رائٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹجی میں ہمیں انفارمیشن ڈومین میں، ڈپلومیٹک ڈومین میں، ڈومیسٹکلی پولیٹیکل ڈومین میں، آئیڈیولوجیکل ڈومین میں، اور ساتھ ساتھ کسی حد تک اکنامک ڈومین میں بھی اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹک ڈومین میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بائیلیٹرل لیول پہ تو یہ بات کر رہا ہے، ابھی 25 کو بھی ہماری ٹاکس ہیں ٹرکی کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، جس طرح ماسکو فارمیٹ ہے یا ایس سی او ہے اور او آئی سی کے فورم ہیں، اس کے ذریعے سے ایک ریجنل لیول پہ بھی، کیونکہ دیکھیں دہشت گردی ہو اور منشیات اور کرائمز یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ہر نیبر کا ایک طرح سے کنسرن ہے جس کو ہم شیئر کرتے ہیں فار ریجنل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. تو چاہے وہ ایران ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز، ان کے ساتھ مل کے ہمیں یہ دباؤ ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ افغانستان کی حکومت کو یہ قائل کیا جا سکے کہ وہ صرف پاکستان کو ہوڈ ونگ نہیں کر سکتے، اور دے ول ناٹ گیٹ اوے ود اٹ بیکاز دے ہیو ری ایمرجڈ ایز اے تھریٹ ٹو ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی. دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک ڈومین میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا ہم نے پریشر بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ابھی بھی سگنیفیکنٹلی ان کی جو زندگی ہے، وہاں کی جو معیشت ہے، اس کا دار و مدار پاکستان کے سپلائی لائنز کے اوپر ہے. اور چوتھی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہماری کے پی کے گورنمنٹ ہے خصوصاً بہت ضروری ہے کہ سیاسی سطح پہ ہماری جو ری انفورسمنٹ ہو، آپس میں ہماری کوآرڈینیشن کوآپریشن بڑھے، بارڈر سیکورٹی کو بھی ہم امپروو کریں. تو میں سمجھتا ہوں باٹم لائن یہ ہے کہ انٹرنل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، اکنامک لیول پہ بھی ہمیں ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہائیلی سکسیسفل جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں یا کائنیٹک آپریشنز ہیں لمیٹڈ ان سائڈ افغانستان اگینسٹ دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. اتنی دفعہ کمٹمنٹس ہو چکی ہیں، اتنی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے، اور وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں. تو واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ رائٹ ناؤ؟ Are we being too optimistic over here, or are we like cautiously optimistic over here? Rana Sahab, we have no choice except to be cautiously optimistic. وہ جس طرح ریگن صاحب نے بڑی مشہور بات کی تھی کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. میرے خیال میں جو ہمارا تجربہ ہے بڑا ہی تکلیف دہ پچھلے 78 سال میں افغانستان کے ساتھ، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر خود کرنا ہے، اپنے بارڈر کو خود سیکیور کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہماری فوجی اور سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 78 سال میں بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگیں ہوئی ہیں 48، 65، 71 اور بعد میں، ان میں ہمارا جانی اور مالی نقصان اتنا نہیں ہوا ہے جتنا کہ
بھارت کی دشمنی میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا کہ افغانستان کی دوستی میں ہوا ہے. $150 ارب کا اور 1 لاکھ کے قریب شہادتوں کا. تو یہ ریئلائزیشن بڑی امپورٹنٹ اور پریشیس ہے, اور اسی بیسس پہ اب جو ہماری انگیجمنٹ ہے افغان حکومت سے, وہ کائنیٹک لیول پہ ہو یا ڈپلومیٹک لیول پہ ہو, وہ بڑی کلیئر ان کے لیے میسیجنگ ہے کہ جناب آپ اگر پاکستان کی گڈ ول اور اس ریجن کی کنیکٹیوٹی, پروگریس اور پراسپیرٹی کے بجائے بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں ایکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو نہ تو آپ کو لیجیٹیمیسی ملے گی اور نہ آپ کو کوئی اکنامک اسسٹنس ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو کاسٹ ہے ٹیررسٹس کو ہاربر کرنے کی, پروٹیکٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی, وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی. تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے پاکستان کی جانب سے دوحہ ٹاکس میں بھی, اور آئی ایکسپیکٹ ٹو بی ری انفورسڈ ایٹ دا ورکنگ لیول ان ٹرکی ایز ویل, کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس خطے میں امن, ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شامل ہونا ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ کو لیجیٹیمیسی اور اپنے ملک کی بھی ترقی اور خوشحالی ملے گی, یا آپ نے بھارت کا پراکسی بن کے اس خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے کا ایک ایجنٹ بننا ہے. تو یہ ہمارا بالکل کلیئر میسج ہوگا ٹرکی میں. آئی تھنک بالکل ٹھیک ہے, اس کی پاسبلٹی ڈیفینیٹلی موجود ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ پچھلے تقریباً 27 سال میں بی جے پی کی کوشش رہی ہے کہ ان کی, بلکہ سیاسی حکمت عملی کا یہ حصہ ہے کہ جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں ان کے گورننس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے, اور جو بڑھتی ہوئی تشویش اور تنقید اپوزیشن کی جانب سے ہے, اس سے عوام کی اور ووٹرز کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے اس کو کیش کرنے کی وہ کوشش انفارچونیٹلی پچھلے 27 سال کے ہر الیکشن میں انہوں نے مختلف انداز میں کی ہے, اور بدقسمتی سے اٹ آلسو ورکس فار دیم. تو ہم نے کائنیٹیکلی تو ہمیشہ اس کی کاسٹ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہمیشہ امپوز کی, اور انشاءاللہ آئندہ اگر ہوئی تو اس سے زیادہ کریں گے, لیکن ہمیں ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی, ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہر ڈومین میں, اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری کے ساتھ بھی انگیج رہنا چاہیے, کیونکہ فالس فلیگ آپریشن کی بھی آپ کو پتہ ہے بھارت پہ بڑی مہارت ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن بلیم آپ کو کیا جائے تاکہ کچھ پولیٹیکل جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکے. ٹھیک, محمد علی درانی صاحب, ویری کوئکلی یور وائنڈنگ ریمارکس آن دس. ٹھیک ہے, آپ زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہیں ان ٹاک سے جو ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, لیکن دین اگین کوئی سولوشن, کوئی ون لائنر سولوشن آپ کی نظر میں ہو درانی صاحب؟ جی بالکل, میں ایک تو پہلا ون لائنر تو یہ ہے کہ ایمبیسیڈر صاحب اور محمد علی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر کے اس کو عمل درآمد کی کوشش کی جائے, اور میری طرف سے اس کے اوپر جناب یہ سجیشن ہے کہ ہماری جو انٹرنل سٹرینتھس ہیں, دیکھیں KPK ہماری سٹرینتھ ہے, وہاں پہ لوگ موجود ہیں, پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو افغان ایشو کو سمجھتے ہیں, جن کے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ, وہاں کی رجیم کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشنز ہیں, ان کو استعمال کیا جائے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا بہت گہرا ربط ہے افغانستان کے تمام طبقات کے اندر, اس سٹرینتھ کو یوز کیا جائے اور آگے بڑھتے ہوئے فیئر کے ساتھ ساتھ فیورز کے ذریعے افغانستان سے ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ جہاں ان کو اپنے لیے مفادات بھی نظر آئے اور نیگیٹیوٹی کی صورت میں خوف بھی نظر آئے. اور آخری بات, دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں پاکستان کے اندر اپنی گورننس سے کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ دنیا میں دہشت گردی سے لڑنے کا کوئی راستہ نہیں.